اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک آیت کا ایک انتہائی طاقتور وظیفہ ہے جسے وظائف کی دنیا میں خزانوں کی چابی کہا جاتا ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد یہ ایک آیت کا عمل کر لیتا ہے دنیا کے سارے خزانے اسے مل جاتے ہیں۔ ایسا شخص نہ کسی موذی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ ہی مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ دنیا جہان کی دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ صبح کا وقت جس کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ صبح کا وقت بہت ہی مقدس اور مرکزوں سے بھرا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہنا پورے دن کی برکت کا باعث ہے۔ اس وقت اللہ کا ذکر بندے کے لیے اس کی زندگی میں برکتیں اور کامیابیاں لاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اور صبح کے وقت اللہ سے بات کرنا اور اس کی قدرت کا اقرار کرنا بندوں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت کی عبادت اور ذکر بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے اس بندے کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے، اور انسان کی طرح دیگر مخلوقات بھی نماز پڑھتی ہیں۔ اس کائنات میں موجود ہر شے خالق کائنات کے نزدیک عبد کا درجہ رکھتی ہے۔ اس اعتبار سے کل جہانوں میں بسنے والی مختلف النوع مخلوق اپنے اپنے انداز سے خالق و مالک کے حضور مصروف عبادت ہے، اور قرآن حکیم ان کا ذکر ان الفاظ سے کرتا ہے کہ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ اور ناظرین، اس ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق ارضی اور سماوی کائنات کا ہر وجود نماز اور تسبیح میں مصروف ہے۔ چونکہ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے کامل وجود کا حامل ہے، اسے عبادت کی وہ قسم عطا ہوئی ہے جو تمام زمین اور آسمانی مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور نماز کے اندر وہ تمام مظاہر کلی طور پر اکٹھے کر دیے گئے ہیں جو پوری کائنات میں ہر جگہ منتشر حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ چرند پرند، حشرات الارض، جمادات، نباتات اور عالم بالا کی مخلوق کی جتنی بھی ممکنہ حالتیں ہو سکتی ہیں ان سب کو سمیٹ کر نماز میں رکھ دیا گیا ہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے، زمین پر چلتے ہوئے حیوانات اور رینگتے ہوئے حشرات قیام اور رکوع سجود کی حالتوں کے مظہر ہیں۔ درخت قیام کی حالت میں تو پہاڑ قعود کی صورت میں ایک ہی حالت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عالم بالا میں فرشتے نماز کی صورت میں صف باندھے ہمہ وقت مشغول عبادت رہتے ہیں۔ غرض ارض و سما کی ہر مخلوق اپنے جداگانہ احوال کی مناسبت سے کسی نہ کسی حالت میں مصروف عبادت ہے، یہاں تک کہ شمع کے گرد منڈلاتا ہوا ننھا پتنگا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا اس بات کی طرف کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے بھی پر کھولے ہوئے، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور تسبیح کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں اور ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پر کھولے یعنی اڑنے والے پرندے بھی اسی کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں میں ملائکہ اور بعض دوسری مخلوق بھی جو خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہے، اور زمینی مخلوق کا ذکر گزشتہ صورتوں میں ہو چکا ہے کہ انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، آبی مخلوق، پہاڑ اور درخت وغیرہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ البتہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ اگرچہ اپنے اختیار اور ارادے سے تو سجدہ نہیں کرتے مگر ان کے سائے صبح اور شام سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اور ان دونوں کے درمیان فضا میں اڑنے والے پرندے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا، یہ سب کے سب اپنی نماز اور تسبیح کو جانتے ہیں، اور بعض اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہر نوع کی مخلوق کو اس کی تسبیح اور عبادت کا طریقہ معلوم ہے، اور ہر نوع جن الفاظ کے ساتھ اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق تسبیح اور تقدیس اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں۔
جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ علم کا فاعل خدا کی ذات ہے، اور جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نوع کی مخلوق کی عبادت اور تسبیح کو جانتا ہے، جبکہ نوع کی تسبیح دوسری نوع کی نہیں جانتی، اور یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو جانتا ہے کہ کون کس زبان اور کس کیفیت کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ یعنی خداوند تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی تسبیح اور تحمید کے علاوہ اس کی دیگر کارکردگی کو بھی جانتا ہے کہ وہ کون سے کام انجام دے رہی ہے۔ بہرحال خدا کی مخلوق میں سے ہر چیز کا اس کی حمد کے ترانے گانا ہی اس کی توحید کی دلیل ہے۔ صرف وہی وحدہ لا شریک ہے جو ہر قسم کی عبادت و ریاضت اور تسبیح و تقدیس کے لائق ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں موجود ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ صبح و شام چڑیوں کے چہچہانے کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا کہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہیں اور اسی سے اپنی روزی طلب کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے ایسے کارنامے مشاہدے میں آتے ہیں کہ انسان اس کی توجیہ کرنے سے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ مثلا مکڑی اپنے شکار کے لیے ایسا نازک مگر مضبوط جالا بنتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے ایسا جالا بنانا بھی چاہے تو بنا نہیں سکتا۔ اسی طرح ریچھ، جسے بڑا ذہین جانور کہا جاتا ہے، جب وہ بیل کا شکار کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں لیٹ جاتا ہے۔ جب بیل قریب آ کر ریچھ کو سینگ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ریچھ اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اسے ایسا زخمی کرتا ہے کہ اس کا سارا خون ہی نچڑ جاتا ہے اور وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ ریچھ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ یہ آسانی سے درخت پر چڑھ جاتا ہے، خود آدمی سے لاٹھی چھین کر ساری کو مار سکتا ہے، اور خوراک کی تلاش میں اخروٹ کے درخت پر چڑھ جاتا ہے، وہاں سے اخروٹ توڑ لیتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر توڑ بھی لیتا ہے اور اس طرح اپنی خوراک کے لیے گودا حاصل کر لیتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی ذہانت ہی دیکھ لیں کہ یہ سب اپنی ملکہ مکھی کی قیادت میں کام کرتی ہیں اور اپنے گھر ایسے مسدس خانوں کی صورت میں بناتی ہیں کہ دنیا کا بڑا سے بڑا انجینئر بھی آلات کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ باہر سے اپنے منہوں میں موم لا کر نہایت ہی نفیس اور ہم شکل گھروندے بناتی ہیں، ان میں رہائش رکھتی ہیں، ان میں اپنے بچے پیدا کرتی ہیں اور پھر انہی میں شہد کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے۔ آخر اتنا نرم و نازک کام بلا شعور تو ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے لازماً ان کو وہ شعور بخشا ہے جسے بروئے کار لا کر وہ اپنا فرض انجام دیتی ہیں۔ لمبی ٹانگوں اور لمبی چونچوں والے پرندے سارس، جنہیں عربی زبان میں کرگی کہتے ہیں، بڑے ذہین واقع ہوئے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں اور جہاں ان کے لیے آب و ہوا موافق ہوتی ہے وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے کی ذہانت اور فطانت کے متعلق مشہور ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے گھوڑے کی آواز ایک دفعہ سن لے تو اسے زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اور اگر برسوں بعد بھی وہ آواز سنائی دے تو فوراً پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح چیتے کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اسے سانپ ڈس لے یا وہ کوئی زہریلی چیز کھا لے تو فوراً انسان کا براز کھاتا ہے جو اس کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کچھوے کو سانپ کاٹ لے تو وہ ساتر نامی جنگلی جڑی بوٹی کھاتا ہے جس سے سانپ کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نیولے کو سانپ کاٹ کھائے تو وہ فوراً سراب نامی بوٹی کا تریاق استعمال کرتا ہے۔ جنگی مرغ تریاق کے طور پر جرجیر کی بوٹی کھا لیتا ہے۔ اللہ نے اتنی سمجھ عطا کی ہے کہ خطاف نامی جانور جو بڑھئی جانور کہلاتا ہے اور درختوں پر اپنی چونچ سے ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے، یہ اپنا گھونسلہ نہایت پاک و صاف رکھتا ہے۔ اگر اس کا بچہ گھونسلے میں بیٹ کر دے تو چونچ سے پکڑ کر فوراً باہر پھینک دیتا ہے، اور جب بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں تو انہیں گھونسلے کے کنارے پر جا کر باہر بیٹ کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اسی طرح غرانیق بہت اونچی پرواز کرتا ہے، حتیٰ کہ بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ جب ان کے غول کے پرندے کو ایک دوسرے سے بچھڑنے کا خطرہ ہو تو اپنے پروں سے ایسی آواز نکالتے ہیں کہ ایک دوسرے کا آپس میں رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے چیونٹیوں کی بود و باش اور ان کے اطوار کے متعلق بڑی تحقیق کی ہے اور بڑے ہی عجیب و غریب انکشافات کی ہیں۔ یہ تو ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چیونٹیاں بالکل سیدھی قطار میں سفر کرتی ہیں اور آپس میں کمال درجے کے تعاون رکھتی ہیں، اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق چیونٹیوں کی عام رہائشی بستیوں کے علاوہ ان کے علیحدہ قبرستان بھی ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے مردے دفن کرتی ہیں۔
جہاں کہیں کوئی مری ہوئی چیونٹی ملے اسے اٹھا کر قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ انسانی سلطنتوں کی طرح چیونٹیوں کی بھی علیحدہ علیحدہ حکومتیں ہیں۔ اگر کسی چیونٹی کو احساس ہو جائے کہ وہ کسی غیر علاقے میں داخل ہو گئی ہے تو فوراً الٹی ہو جاتی ہے، اور جب اس علاقے کی چیونٹیوں کو غیر چیونٹیوں کی آمد کا علم ہو تو اس کے کارندے اس الٹی چیونٹی کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینکاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اتنا چھوٹا سا جانور بھی اس قدر حساس ہے۔ سیہ جس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں، جس سے اسے موسم کی تبدیلی کا پیشگی علم ہو جاتا ہے، اور گوہ کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اپنا گھر 4 مختلف سوراخوں 4 مختلف جگہوں پر بناتا ہے تاکہ شکاری کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ کس وقت کس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ یہ اس کے شکاری سے بچ نکلنے کی ایک تدبیر ہے، اور شتر مرغ میں اللہ نے ایسا وصف رکھا ہے کہ یہ لوہے کا گرم گولا نگل جاتا ہے۔ غرضے کے دیگر جاندار، بندر، کتا، بلی، لومڑ، کبوتر، کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر ایک اپنے اپنے شعور کے مطابق کام کرتا ہے۔ حیال الحیوانات پر جدید دور میں تو بڑی تحقیق ہوئی ہے، اور پرانے زمانے کے امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح دوسری صدی کے امام جاحظ نے بھی کتاب الحیوان میں حیوانات کے حیرت انگیز حالات لکھے ہیں۔ امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں ایسے ایسے خواص رکھے ہیں جو ان کی صورت نوعیہ کے راستے سے آتے ہیں۔ بہرحال امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مالک الملک نے جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں کو ایسے ایسے اوصاف بخشے ہیں اور ان میں اتنا شعور پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انہیں تسبیح بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دے؟ لہٰذا انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق کا زبان قال سے تسبیح بیان کرنا عین ممکن ہے، اور اس میں شک و شبے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ناظرین، یہ تو جانوروں کا ذکر تھا۔ اب ذرا بعض بے جان چیزوں کا حال بھی دیکھ لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احد پہاڑ پر گزر ہوا تو فرمایا، یہ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پہاڑ جیسی سخت چیز میں بھی اللہ نے کوئی حس اور شعور ضرور رکھا ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مکہ کی ایک گزرگاہ کے ایک پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں جو قبل از نبوت مجھے ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتا تھا، السلام علیک یا نبی اللہ۔ پھر آپ کو کھجور کا خشک تنا بھی یاد ہے جس کا ذکر معجزات کے باب میں کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں لوگوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر تیار ہو گیا تو آپ اس پر تشریف لے گئے۔ وہ خشک تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کو تھپکی دی تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ ناظرین، آخر اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی شعور کام کر رہا تھا۔ اس ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے پروردگار کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں، بلکہ اس کا انکار کرنے والے ہی غلط کار ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، حقیقت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اسے اس کے حسب حال شعور بھی بخشا ہے اور اس کے سپرد فرائض بھی کیے ہیں جن میں تسبیح و تقدیس بیان کرنا بھی شامل ہے۔ یہ عجیب و غریب حالات اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ جب ہر چیز اللہ کی حمد کے گیت گاتی ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت سے غافل نہ رہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی اس کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں وہ پوری زندگی کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر نہ صرف اس دن ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے بلکہ شیطان کے شر سے بھی اسے بچاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی قرآن پاک کی اس ایک آیت کو اپنی زندگی میں صبح کے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہ صرف راضی ہوگا بلکہ دنیا کے سارے خزانوں سے انشاءاللہ آپ کو نوازے گا۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس بندے نے اس آیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت اس پر رزق کے بند دروازے کھول دے، کیونکہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرتوں کا اقرار اور اس کے علم و حکمت کی گواہی دیتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اس کی مشکلات آسان کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے صبح نماز فجر کے بعد ان آیات کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی آیت 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جس کا ترجمہ ہی جان کر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کس قدر طاقتور آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ یہ آیت 33 مرتبہ پڑھ لیں تو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں اور آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین، اس عمل کی بدولت سے آپ کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، انشاءاللہ وہ پورے ہوتے رہیں گے۔ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی چاہت ہو، امنگ ہو، کوئی بھی جائز حاجت یا مراد ہو تو نماز فجر کے بعد پورے یقین سے یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ گھر، گاڑی، اولاد، نوکری، دولت، رزق، جو کچھ بھی چاہیے ہو، بیماری سے نجات چاہیے ہو، قرض سے خلاصی چاہیے ہو، جو بھی آپ کو چاہیے ہو، یہ وظیفہ کر کے اللہ سے دعا مانگ لیجئے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ نہ کبھی موذی بیماری کا شکار ہوں گے، نہ کبھی پریشان ہوں گے، اور نہ ہی کسی کے محتاج ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا کے سارے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دے گا، ہر ناممکن چیز کو آپ کے لیے ممکن بنا دے گا، کیونکہ اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے تسبیح کے ذریعے پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کے تمام مسائل مصیبتیں دور فرمائے، اور ہم سب کو پکا سچا نمازی، پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔